نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی مبارک آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر میوہ 2 قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
الياقوت والمرجان گویا وہ لعل اور مونگا ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم. سورہ رحمان کی مبارک آیات کو آپ تلاوت ترجمے کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور ہم سب کو عطا فرمائے. ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ چوری چکاری اور ڈاکے کی عادت انسان کو قتل تک لے گئی. ایک تو ڈاکو بن گیا، اوپر سے قاتل بن گیا. ڈاکو قاتل بالآخر قانون کے شکنجے میں آیا اور اس کے اوپر جب ٹرائل ہوا، جرم ثابت ہونے کی بنیاد پر اس کے لیے سزائے موت کا حکم جاری ہو گیا. پھانسی گھاٹ میں پہنچا، آخری خواہش پوچھی گئی. آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی گھاٹ میں جب کسی مجرم کو لے جاتے ہیں تو وہاں جو مدعی ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور جو مدعا علیہ ہیں اس کے وارثان بھی وہاں موجود ہوتے ہیں پھانسی گھاٹ کے اندر. اور یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو پھانسی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ دونوں جو ہے وہ لوگ جو ان کے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ پھانسی کے پھندے پر جھولنے والا ہے. اور جس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے تقریباً کم و بیش 20 منٹ تک یہ پھندے کے اوپر لٹکا رہتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اور جب اس کی موت کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو پھندے سے اتارا جاتا ہے اور پھر لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے. اور وہاں پر موجود ڈاکٹر جب اس کی موت کی تصدیق کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے وہاں پھندے سے اتارا جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. پھانسی کے تختے پر تختہ دار پر کھڑا ہے. آخری خواہش پوچھی گئی تو کہتا ہے کہ مجھے میری ماں سے قریب ہو کر کوئی بات کرنی ہے. ماں قریب آئی، اس نے وہاں ماں پر حملہ کیا، ماں کا کان نوچ ڈالا. جیلر اور دیگر جو وہاں جیل کا عملہ تھا انہوں نے وہاں اس کی ماں کو اس سے بچایا، چھڑایا. اور لوگ جو ہے وہ وہاں پر تھو تھو کرنے لگے. کیسا بدبخت ہے کہ پھانسی کے تختے پر جو ہے وہ کھڑا ہے اور پھانسی کے پھندے پر جھولنے والا ہے اور ابھی اس کی سزائے موت کا وقت ہے اور یہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. پوچھا گیا یہ کیوں تو نے یہ کام کیا ہے؟ اپنی ماں کو زخمی کیوں کیا ہے؟ اس پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پھانسی کے تختے تک پہنچانے والی یہ میری ماں ہی ہے. میں بچپن میں چوری کر کے لاتا تھا، پینسلیں چوری کر کے لاتا تھا، تو میری ماں نے مجھے کبھی اس سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں. میری ماں دیکھتی تھی، مسکراتی تھی اور بس بات آئی گئی ہو جاتی تھی. میں سمجھا شاید یہ کوئی نارمل کام ہے، کوئی اچھا کام ہے. عادت میری یہاں سے بڑھتی گئی، چلتی گئی اور بالآخر میں ڈاکو بن گیا اور مجھے یہاں تختہ دار تک پہنچانے والی یہ میری ماں ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے کہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے اور ان کو برائیوں سے منع نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کہاں تک جا سکتی ہے. اس واقعے پر مختلف انداز سے غور بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات والدین جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آ رہا ہے، یعنی یہ کمائی کر کے لا رہا ہے، رقم جمع کر کے لا رہا ہے اور بڑی موج لگی ہوئی ہے، اور بعض اوقات اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بھی زندگی میں شاید کئی دفعہ یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ جو گزر رہی ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں چھٹی حس وہ کبھی کبھی بندے کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے.
لیکن جب بندہ آنکھ آڑے کان کر لے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لے تو بلی تو دیکھیں حملہ آور ہو ہی گئی ہے، آنکھیں بند کرنے سے کبوتر غائب نہیں ہو سکتا۔ تو جب منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں یا فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ بالآخر جب آگ بھڑکتی ہے تو جلائے نہ بھی تو تپش تو کم از کم ضرور دیتی ہے۔ ایک شے ہے جو آگ سے جل رہی ہے، وہ تو جو جل رہی ہے تو جل رہی ہے، لیکن ساتھ والوں کو وہ اپنی تپش اور ہیٹ یہ دے رہی۔ برائی سے اگر منع نہ کیا جائے اپنی اولاد کو تو پھر یہ برائی پنپتی چلی جاتی ہے، عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جنہوں نے اس پر بند لگانا تھا، جنہوں نے اس پر روک لگانی تھی، جب وہ روک نہیں لگائی ہوتی تو پھر یہ خود بھی اس برائی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں برے کام سے منع کرنا، برے اخلاق سے منع کرنا، بری عادات سے منع کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ماں باپ کی اس ذمہ داری کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، والدین کا، پیرنٹس کا ساتھ دینے کے لیے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچوں کی تربیت کا بھی ایک بڑا اچھا، بڑا زبردست اور بڑا کمپریہنسو ایک نظام اور ایک سسٹم اللہ کی رحمت سے یہ موجود ہے، اور دعوت اسلامی ہمارے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہے، اور یہی آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے، دعوت اسلامی اور بچوں کی تربیت۔ بڑے اچھے انداز کے اندر، دلچسپی والے انداز کے اندر ایک میسج اور ایک پیغام کو ساتھ لے کر کے چلنے اور بتانے اور دکھانے والی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کس طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، کس طریقے سے ان میں کیا کیا بچوں کے اندر شوق بیدار کر رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، انشاءاللہ الکریم ان چیزوں کو ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساس ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساس ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان
मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना माने ये क़यामत में अगर मान गया, फिर ना माने ये क़यामत में अगर मान गया। और जानो दिल हो शोशिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शोशिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान व दिल होश व खिरद, जान व दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे। मैं कुर्बान जाऊं इमाम अहले सुन्नत पर, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह पर जान भी ऐसी होनी चाहिए, दिल भी ऐसा होना चाहिए, होश भी ऐसा ही होना चाहिए और खिरद भी ऐसा ही होना चाहिए जो कहाँ हो, मदीने में हो। सुभान अल्लाह। एक और मकाम पर आप देखते हैं, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। और आगे फिर ये चल के अर्ज करते हैं कि हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। दिल भी कहाँ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं। और फिर उसके अंदाज क्या क्या हैं, उनमें से एक बात जो लिखी आला हजरत ने फरमाते हैं, कभी खंदा जेर लब है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी मुस्कुरा रहा है और कभी रो रहा है, हुजूर की इनायतों को देख रहा है और अपने आप को देख रहा है और शर्म महसूस कर रहा है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझ पर इतनी मेहरबानियां जब की जाएं। जब ये ख्याल आ रहा है
تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اشک بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، حضور کے انعام و اکرام کو دیکھ رہا ہے، وہاں پر نعمتیں پا رہا ہے تو مسکراتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی خوش ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ میں مدینے میں آ گیا ہوں، اور کبھی غمگین ہو رہا ہے کہ بس آ گیا ہوں تو ساتھ آمد کے رخصت کی گھڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ کبھی غم کبھی طرب ہے، آگے فرماتے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ پیارے انداز عطا فرمائے، اور یہ انداز ہمیں اپنی اولاد کو بھی سکھانے چاہیے۔ خالد بھائی یہیں سے ہم بات جو ہے وہ شروع کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، یعنی اس مضمون کی روایت موجود ہے، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو ماں باپ اولاد کو محبت رسول کس طریقے سے سکھا سکتے ہیں، یہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، جو تحائف والدین اپنی اولاد کو پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس میں زبردست ایک تحفہ ان کی بہترین تربیت ہے۔ اگر یہ تربیت بہترین ہو جاتی ہے تو پھر والدین کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو بچہ نعمت سمجھتا ہے، اور اگر ابتدائی تربیت میں کمی رہ جائے تو چاہے دنیا جہان کی آسائشیں والدین بچے کے قدموں میں رکھ دیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اس طرح کی اولاد بھی معاشرے میں دیکھی گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے والدین نے آج تک ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ جب دل کو بچپن سے ہی بچے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ بچے کا تعلق مضبوط کر دیا جائے گا، بچے کو اس کے حقوق بتائے جائیں گے، اور اس نہج پر والدین نے خود سمجھ کر اگر بچے کی تربیت کی ہوگی تو جب بچے جوانی کو پہنچیں گے، والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں گے، تو یہ اس کے بہترین مظاہر اور بہترین نظارے کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کردار سے دیکھیے یا فرامین سے دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اس زبردست اکائی کو جو بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور پھر مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیادی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اور جب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور کو، اس کے عطا کیے ہوئے قانون کو پڑھے بغیر، اور ایک معاشرے کی خوبصورتی کو اور اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھے پڑھے بغیر یہ بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے یہ ایک اچھا بچہ ثابت نہیں ہوگا۔ جب اچھا بچہ نہیں ہوگا تو نہ اس کی جوانی معاشرے کے کسی کام کی ہوگی، نہ مذہب اسلام کے حوالے سے یہ کوئی ایک اچھا اور بنیادی کردار ادا کر سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار سے بھی اپنے پاس آنے والوں کو بڑا محبت کا درس دیا کرتے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحنیک فرماتے، بچوں کے اچھے نام رکھتے اور ان کے حقوق کو بیان کرتے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ بچوں کے جو حقوق ہیں وہ والدین پر ان کے پیدائش سے پہلے ہی عائد ہو جاتے ہیں، کہ اچھی جگہ شادی کرے اور رشتے کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرے، اچھے خاندان میں رشتہ کرے، پھر اچھا نام رکھے، پھر تربیت کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں جس میں آپ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت۔ ہم اس بنیادی نقوش پر اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی الحمدللہ ثم الحمدللہ زبردست انداز میں عمل پیرا نظر آتی ہے۔ والدین کی بنیادی طور پر تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو یہ چیزیں سکھائیں، اپنے نبی کی محبت بھی سکھائیں، تلاوت قرآن بھی سکھائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں۔ لیکن جب یہ وابستہ ہو جاتے ہیں اور کنیکٹ ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہت زبردست ہیلپ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن سکھانی ہے، الحمدللہ ہمارے ادارے موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی ادارے موجود ہیں۔ یعنی آپ بچے کو اگر دارالمدینہ میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو بھی اس نے تلاوت قرآن کرنی ہے، پڑھنا ہے قرآن مجید کو، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور
اصول تجوید کے مطابق پڑھنا ہے. مدرسۃ المدینہ میں اگر آپ کا بچہ آتا ہے تب بھی اس نے یوں ہی کرنا ہے. اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ کی مختلف شاخوں کو، برانچز کو دیکھ لیجئے، جز وقتی اور کل وقتی کی تقسیم کو دیکھ لیجئے. جس طرح سے آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنے بچے کو وابستہ کرتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں دعوت اسلامی کے ادارے میں، تو پھر زبردست کام یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تلاوت قرآن سکھائی جاتی ہے. اچھا، دعوت اسلامی کی میں کوئی پہچان بیان نہ کروں یا مدنی چینل کوئی پہچان بیان نہ کرے، صرف معاشرے میں رہنے والے افراد سے پوچھا جائے کہ آپ کو دعوت اسلامی کی بنیادی پہچان کیا لگتی ہے، تو معاشرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ دعوت اسلامی والا جہاں ہوگا نا وہاں ادب پایا جائے گا، وہاں اللہ کا ادب سکھایا جائے گا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی، ان کے اہل بیت کی محبت سکھائی جائے گی. اور یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے بچوں کی ان خطوط پر تربیت کرنی ہے. جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر ان خطوط پر الحمدللہ تربیت ہونے میں بڑی زبردست مدد ہوتی ہے. پھر آپ آج دیکھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو ہم جو بات کر رہے ہیں تھوڑا آگے چلیں گے اور ناظرین کی کال جب لیں گے تو اس دعوے پر دلیل یہ آئے گی کہ اللہ کا فضل ہے، بچے کی زبان پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہمیں نبی کی نعت سنائی جائے. پھر نعتوں میں آپ سلیکشن دیکھیے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی محبت کا بیان ہوگا، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہوگا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی کہہ کر یوں بیان کیا جا رہا ہوگا، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں مدنی چینل کے ناظرین کے بچے، جی ہاں جن گھروں میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، آپ اس انداز سے بھی اپنے بچوں کی بہت بہترین تربیت کر رہے ہیں کہ خود بھی بیٹھے ہیں مدنی چینل کے سامنے، بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، بچہ بھی سن رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، پھر سب کو ایک لائن آف ایکشن مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے ہیں وہ کسی اور ڈگر پر جا رہے ہیں، بچہ کسی اور طرف جا رہا ہے، بلکہ دونوں جب ایک ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو جناب والا تربیت یوں کی جا رہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بچہ بھی یہی نعرے لگا رہا ہے تو والدین بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں. اور جو بچے ریکارڈ کروا کر نعرے بھیج رہے ہیں وہ کیا بھیج رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بڑا نعرہ سکھا رہا ہے، بچہ لگا رہا ہے، یہ ٹریک آ رہا ہے. اور جو بات بچپن میں نقش کر دی جائے، ان سادہ تختیوں پر لکھ دی جائے، پھر اس کا نقوش جاتے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ نقش علی الحجر ہے، یعنی پتھر پر جیسے لکیر آ جائے تو وہ مٹائے نہیں مٹتی. ایسے ہی بچوں کی بچپن میں تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ کر دی جائے، حضور کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ کر دی جائے، قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کے ساتھ کر دی جائے. اللہ نے چاہا تو یہ ایسا نقش ہوگا. پھر یہ بھی کوشش کی جائے کہ مرور زمانہ سے یہ مٹے بھی نہیں، بار بار اس کو سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ بیٹا بچپن میں یہ سیکھ کے ہوئے بڑے ہوئے ہو، اب اس لائن کو چھوڑنا نہیں ہے. والدین بھی اپنا کردار ادا کریں اور پھر ادارے بھی، دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اپنا انپٹ بھی دے رہی ہے، لیکن والدین کو پھر ہم یہی عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی ادارے بنا رہی ہے، تربیت دے رہی ہے، یوں سمجھے کہ نصاب تعلیم دے رہی ہے. کل بھی اس حوالے سے بڑی زبردست گفتگو الحمدللہ سلسلے میں ہوتی رہی کہ کیا لٹریچر ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. دعوت اسلامی وہ سب کر کے دے رہی ہے، بچہ پڑھ کر بھی آ رہا ہے. سونے پر سہاگا یہ ہو سلمان بھائی کہ بچہ جو پڑھ کر آیا نا، گھر میں پورا اسپیس اسے دیا جائے اس پر عمل کرنے کا. کیا بات، یہ سونے پر سہاگا ہوگا. اور پھر یہ تحریر انشاءاللہ انمٹ تحریر ہوگی، یہ مٹے گی نہیں. لیکن جب ہم والدین یہ کر رہے ہوں کہ مدرسے سے کچھ بھی سیکھ کر آئے بیٹا، وہ پارٹ ٹائم لائف تھی آپ کی، لیکن اگر معاشرے میں کامیاب ہونا ہے تو یہ والے لائن آف ایکشن پر آنا ہے. تو یہ دو خطوط جب دے دیں گے تو ذہنی طور پر انتشار آئے گا، دعوت اسلامی میں رچ بس جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ گھل مل جائیں تو انشاءاللہ لائن آف ایکشن ایک رہے گی. جو سیکھیں گے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا رہے گا اور زندگی بہترین اصولوں پر گزرتی رہے گی. مرحبا خالد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. بڑی پیاری بات کہی. بڑے سکھائیں یا نہ سکھائیں خالد بھائی، مدنی چینل سکھا رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. مہروز بھائی کے بچے بھی ہیں، طارق بھائی کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں. ہمارے بچوں کو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے خود نہیں سکھائی ہوں.
کچھ وہ ہیں جو خود سکھائی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو خود سے نہیں سکھائی. تو وہ کس نے سکھائی ہیں؟ مدنی چینل نے سکھائی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ ہے بچوں کی تربیت کا ایک زبردست کام مدنی چینل سکھا رہا ہے. کڈز مدنی چینل کی نشریات ہے وہ سکھا رہی ہے. آپ دیکھیں بچوں کا تعلق قرآن سے جڑا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. خالد بھائی نگران شورا کا پروگرام تھا خوشیوں کے رنگ, میں بھی اس میں حاضر تھا. مہروز بھائی میں نے وہاں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جو 4 بچے تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ 4 بچے وہ لائن سے بیٹھے ہوئے تھے. کلام پڑھا جا رہا تھا اور بچے مہروز بھائی رو رہے تھے. نہ ان پر کوئی کیمرہ تھا نہ ان کو کوئی دکھا رہا تھا, یعنی کچھ بھی نہیں, وہ بیٹھے ہوئے اور وہ رو رہے ہیں. ان کو دیکھ کر میں جسے یہ بولیں کہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو رہا ہو, یار یہ بچے اللہ رسول کی یاد میں رو رہے ہیں اور اپنی یہ کیفیت ہی جو ہے اب نہیں بننے پا رہی. یہ کون یہ کر رہا ہے؟ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بچوں کے دل میں عشق رسول کی شمع بھی روشن کر رہا ہے. اور اللہ رسول کی محبت کا ذوق کیا ہوتا ہے یہ بھی عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ وللہ الحمد. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے اللہ چاہے وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس انداز کے اندر پلنے بڑھنے اور اسی انداز اور سسٹم کے ساتھ سسٹین کرنے اور آگے چلنے والا بچہ یہ زمانے میں معاشرے میں بہترین مسلمان بہترین انسان نہیں بنے گا. تو مجھے بتائیے اور کیا بنے گا؟ کہ دل کے اندر حضور کی یاد بھی ہے, ذات پر سنت مصطفیٰ بھی ہے, اور عمل ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے جو مدرسۃ المدینہ ہے, جو دار المدینہ ہے, اس کی تو جو بہار ہے وہ اپنی بہار ہے. اس کا جو انداز ہے الحمدللہ وہ ایک اپنا پیارا سا انداز ہے. ہم صبح دیکھتے ہیں خالد بھائی, میں نے کبھی کسی اسکول کے باہر کسی بچے کو اپنے باپ کی ہاتھ چومتے نہیں دیکھا. اچھا, میں خود بھی اسکول سے جو ہے وہ گزرے ہی ہوئے, ٹھیک ہے, اسکول لائف سے گزرے ہیں, یونیورسٹی کالج ہے. کسی باپ کو یہ دیکھنے میں نہیں ملا کہ کوئی باپ نے بچے کو ڈراپ کیا ہو اور بچہ جو ہے وہ باپ کے ہاتھ چوم رہا ہو. یہ آپ بولیں یہ تقریباً کم و بیش روز کی پریکٹس ہے کہ میں جب آ رہا ہوتا ہوں فیضان مدینہ, تو مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں بھی موجود ہے. اللہ کی رحمت سے بچے حفظ قرآن کرتے ہیں. وہ جب باپ بچے کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو بچہ اپنے باپ کی جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے اور باپ جو ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اور پھر بچہ جو ہے مدرسے میں آ رہا ہے. یہ با ادب بنا رہا ہے, ماں باپ کا ادب سکھا رہا ہے. کون؟ دعوت اسلامی کا دینی ماحول مدرسۃ المدینہ کی یہ بہار ہے. اور بلکہ میں یہاں کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ اتنا زبردست اس پہ ترغیب ہے کہ استاد بعض اوقات پوچھتے ہیں, قرآن کرام قاری صاحبان پوچھتے ہیں کہ بھی آج جو ہے وہ ابو کے ہاتھ کس نے چومے ہیں, امی کے پاؤں جو ہے وہ کس نے چومے ہیں. بچے بتاتے ہیں, جس نے ان کو پھر تحفہ بھی دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے ایک تو اچھے کام کی ترغیب ہے, اس کی موٹیویشن ہے, اور خالی یہ نہیں موٹیویشن بس رنگ برنگی باتیں سنا کے 4 ادھر کی ملا کے 2 ادھر کی ملا کے بس چھوڑ دیا نہیں. اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے, اس کو مزید انہینس کیسے کرنا ہے, بچے کو مزید انکریج کیسے کرنا ہے, اس پر بھی اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیے اس سلسلہ کار موجود ہے. الحمدللہ خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں, اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں, اور گھر پر جن گھروں میں مدنی چینل جو ہے وہ چلتا ہے وہ بچے مدینہ کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھتے ہی ہیں مناظر مدنی مذاکرے میں, شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں جب بچوں کے کلپس آتے ہیں آپ دیکھیں گھروں کے اندر ماشاءاللہ کر رہے ہیں یا والدین کروا رہے ہیں, دونوں طرح سے کام تو ہو رہا ہے. مہروز بھائی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت یا بچوں کی تربیت جو ہے یہ تو اہم اصول ہے, اور اس میں معاشرے کے مختلف افراد جو ہیں سلمان بھائی وہ کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی ایک فرد کو اگر ہم بولیں نا یا ایک ادارے کو کہ یہ کرے گا تو پھر وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہاں سے نا فٹ بال شروع ہو جاتی ہے. وہ بچوں کو وہاں ڈال رہا ہے, وہ بچوں کو وہاں ڈال رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. والدین نے مدرسہ یا اسکول بھیج دیا وہ بری ذمہ ہو گئے,
اچھا اساتذہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے بچہ ہے، باقی تو اپنے گھر پر ہے، تو وہ بری ذمہ ہوگا. تو یوں مختلف سائیکل چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہم نے موضوع تو رکھا ہے تربیت اولاد، لیکن یہ اصل میں تربیت قوم ہے، کیونکہ جو اولاد ہے یہ قوم کا وہ حصہ ہے کہ ایک تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں عددی اعتبار سے، نمبرز کے اعتبار سے بہت بڑی اس وقت جو تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے، وہ ان بچوں کی ہے جو ٹین ایجرز میں ہیں، بلینز میں ہیں یہ تعداد، پاکستان میں بھی اور ورلڈ میں تو پھر بلینز میں ہے یہ تعداد. تو ان کی اگر ہم صحیح خطوط پر تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس اہمیت کو ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ جس مستقبل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں وہ مستقبل نہ صرف محفوظ ہو جائے گا بلکہ روشن اور برائٹ بھی ہو جائے گا. اور دعوت اسلامی نے اس کی اہمیت کو سلمان بھائی سمجھا ہے. اللہ کی رحمت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور دعوت اسلامی شروع دن سے ہی جہاں افراد کی تربیت اور ان کی اصلاح کا کام کر رہی ہے، اس میں ایک بہت ہی بنیادی کام جو ہے وہ بچوں کو اپنے لنکس میں لینا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. یاد رکھیے اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں بالخصوص اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو تعلیم 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 بہت ہوتا ہے. اور سلمان بھائی آپ نے بھی سفر کیا پاکستان کے شہر شہر کا، اور کچھ نہ کچھ میں نے بھی سفر کیا ہے. تو آپ دیکھیں اب ہر سٹی میں اسکولز مل جاتے ہیں، تعلیمی ادارے مل جاتے ہیں، بلکہ بعض ایریاز تو ایسے ہیں اس کی گویا کہ ہر گلی کے کونے پر ایک اسکول ہے. لیکن ایک بہت بڑی جو چیز ہے جو مس کی جا رہی ہے وہ ہے تربیت، ماحول وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. آپ بچوں کو ایک روبوٹ تو بنا دیں گے جنہیں پوری کتابیں یاد ہوں گی، اور خود ہمیں بھی تجربہ آپ نے کہا ظاہر سی بات ہے ہم بھی کہیں اور سے تو آئے نہیں ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی یا دیگر جو ادارے ہیں وہاں سے ہو کر ہی ہم بھی آئے جامعہ وغیرہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں انہیں پوری کتاب یاد ہوتی ہے. ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسے تقریباً آلموسٹ ہاف ایئر ہوتا تھا تو اسے پوری کتاب یاد ہوتی تھی، کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لو، پوزیشن بھی اٹھاتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ یاد کرنے میں، رٹے میں، اس میں تربیت کتنی ہے، اور جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں سلمان بھائی اپنے گھر کے لیے، اس معاشرے کے لیے وہ بچہ کتنا کارگر ثابت ہوگا. تو دعوت اسلامی کے تناظر میں اگر میں دیکھوں، آپ نے ایک بات کہی کہ ہمارے بچے بہت ساری وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں سکھا رہے. صحیح. اچھا ایک رائے آپ بھی پیش کر چکے ہیں وہ سونار والی پہ، ایک رائے میں بھی پیش کرتا ہوں. جی ان کو ہم ہی سکھا رہے ہیں، سکھانے کا وے مختلف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ والدین سکھا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اساتذہ سکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں سلمان بھائی وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ نہیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، انڈائریکٹ سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ راہ بچے کو آپ نے ہی دکھائی دیتی ہے. ایک بڑا واقعہ اخبارات میں آیا کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آج کل بچے جو ہیں وہ تو موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. سفر ہو رہا تھا اور ایک بچہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اور اس کے پیرنٹس میں سے کوئی تھا وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، آج کل تو بچے موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، گیمز، کارٹونز، یہ وہ جو بھی ان کی چیزیں ہیں اس میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کے بچے اس دور میں کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو ان پیرنٹس میں سے جو تھا تو اس نے کہا کیونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو آپ جس ڈگر اور جس راہ پہ چلیں گے آپ کے بچے بھی اسی ڈگر اور اسی راہ پہ چلیں گے. اور پیرنٹنگ میں سلمان بھائی ایک بہت بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے ہیرو دینا ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو آپ نے آئیڈیل دینا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ معاشرے میں کہیں اور سے اس چیز کو سرچ کرے گا، اور پھر جو اسے اپنی ننھی منی اور کچی عقل کے مطابق سمجھ میں آئے گا اس کو فالو کرے گا. اگر آپ کی لائف میں کوئی ہیرو ہے، کوئی دینی ایسا شخص ہے کہ جس کی دنیا اور دین دونوں بیلنس ہیں، تو پھر جب وہ آپ کا ہیرو ہے نا تو آپ بھی بچوں کے ہیرو بنیں گے. تو دعوت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں تو دعوت اسلامی بچوں کی تربیت وہاں سے شروع کر رہی ہے جو خالد بھائی نے بات کی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی والدین کی تربیت کر رہی ہے، اور پھر الحمدللہ ڈائریکٹلی جو بچوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے، ان سیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے کم و بیش 5000 سے زیادہ ہمارے مجموعی طور پہ ادارے ایسے ہیں کہ جو بچوں کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں، جو بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی ایجوکیشن ہو، چاہے بظاہر وہ دنیاوی ایجوکیشن ہو. 5000 سے زیادہ ہمارے ایسے پوری دنیا میں ادارے ہیں، اور لاکھوں لاکھ بچے اس میں
پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے جو بات کہی کہ میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا تو اس بچے کو سکھایا بھی نہیں گیا. آپ نے جو کہا کہ اسکول میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا، اور سچ بات ہے کہ میں نے بھی اگر کسی کو دیکھا تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول ہی میں دیکھا، کیونکہ میں بھی جب آیا تو ٹین ایج تھی، تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاتھ چومے جا سکتے ہیں، وہ بھی والدین کے. تو ہم نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھا. جمعرات اجتماع میں حاضری تھی اپنے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، جو حلقوں سے علاقوں سے گاڑیاں آتی ہیں جمعرات اجتماع میں لے کر، تو ہم بھی آئے تھے. تو میرا ایک دوست تھے تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے. اب جب اجتماع ختم ہوتا تھا صلاۃ السلام کے بعد پھر حلقے لگتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. اس وقت میں نے دیکھا وہ ملاقات کر رہے ہیں، سب سے تو ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن جب اپنے والد صاحب سے ملے تو انہوں نے ہاتھ چومے. تو اب یہ ہے انوکھی بات. ہاتھ چومنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہاتھ چومنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو فضیلتیں تو اپنی جگہ، لیکن آپ کو جو بینیفٹس حاصل ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ بچے کے دل میں آپ کی عقیدت، احترام اور فرمانبرداری پیدا ہوگی. کیونکہ جو مظاہر ہوتے ہیں نا، جو ظاہری حالات ہوتے ہیں، وہ باطن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر باطن جو ہے، جو آپ کا کیا کہنا چاہیے قلبی کیفیات ہیں، وہ ظاہر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی ٹو وے میں تربیت کر رہی ہے، ٹو وے میں اصلاح کر رہی ہے، کہ کہیں پر باطن کی اصلاح کر کے ظاہر کو سنوارا جا رہا ہے، اور کہیں پہ ظاہر کو اطاعت اور فرمانبرداری اور محبت کے سانچے میں ڈھال کر باطن کی اصلاح کی جا رہی ہے. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اور سلمان بھائی، کچھ بھی نہ ہونا، دعوت اسلامی کے ذریعے جو بچوں کے کام ہو رہے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہو رہے ہیں، یعنی مدارس المدینہ ہیں، پھر آپ کے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، کڈس چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ہمارا اگر مکتبۃ المدینہ پہ آپ دیکھیے تو پورا اپنا المدینۃ العلمیہ میں شعبہ قائم ہے بچوں کے کتابوں کے حوالے سے. باقاعدہ اسلام اس پہ کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایک چیز بچوں کے لیے لانی ہے تو وہ کس انداز پہ لانی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، صرف اسی بات کو لوں نا سلمان بھائی، کہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر جو دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے، جہاں پہ کتابیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، تحقیق کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، تالیف کی جاتی ہے. وہاں اگر آپ دیکھیں تو بچوں کو کچھ سکھانا آڈیو ویڈیو میں ہی مشکل ہوتا ہے، کتابی صورت میں وہ اور مشکل ہوتا ہے. تو بچوں کی کتابیں لانے کے لیے کیا ہے، ہمارے پاس تو فتاوی رضویہ شریف بھی ہے، بہار شریعت بھی ہے، اور دیگر کتابیں بھی ہیں. لیکن جب بچوں کو سکھانا ہے تو پھر آپ کو ان کی ذہنی سطح پہ آنا پڑے گا. ان کی ذہنی سطح پہ آنے کے لیے یہ اہل علم جانتے ہیں، جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، وہ افراد جانتے ہیں سلمان بھائی، کہ جب بچوں، آپ بھی سلسلہ کرتے ہیں، کھلے آنکھ کرتے ہیں، آپ نے بچوں کے بھی سلسلے کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، تو دونوں میں ڈفرینس ہے. ڈفرینس ہے، بہت مشکل ہے میروز بھائی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے. ایک تو ریکارڈڈ پروگرام کرنا مشکل ہے، اور پھر ریکارڈڈ پروگرام، اصل میں میروز بھائی 1 منٹ کی ریکارڈنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1 منٹ ریکارڈ کرنا ہے تو 1 منٹ کا 10 منٹ بھی ریکارڈ کرنا کیا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن اگر آپ کو 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے تو یہ ایک پورا یہ کام ہے جی، اور محنت طلب کام ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بچوں کے ساتھ کرنا اور مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا جو دینی ہمارا دعوت اسلامی کا ہمارا مدنی چینل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کر ہی رہا ہے، اور کر کے پیش جو ہے وہ کر ہی رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. احکام تجارت کبھی کبھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو مفتی صاحب اور میں ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً آلموسٹ جتنی دیر کا لائیو ہونا ہوتا ہے اس سے کوئی 5-7 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں تو ریکارڈ ایزیلی ہو جاتا ہے. لیکن وہی پروگرام آپ جب بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے پروگرام میں کتنی دیر لگتی ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کیوں کر رہی ہے سلمان بھائی. آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا تھا، کتابوں کی بات کر رہا تھا، ابھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کہ عقائد و نظریات اور فقہی جو کیا کہنا چاہیے احکام ہیں وہ بچوں کے لیے لائے جائیں. کہانیاں بچوں کے لیے لائی گئیں، پھر کتابیں بھی اسی انداز سے پرنٹ کی گئیں، اینیمیشنز آئیں. تو یہ سارے جو کام ہیں، یہ جو ایفرٹس ہیں، دعوت اسلامی کیوں کر رہی ہے؟ بھئی دعوت اسلامی کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کوئی ہماری جو ہے وہ منتھلی یا اینول فیس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو یہ بچوں پہ اتنا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو، قوم کا اور ملت کا مستقبل محفوظ ہو. کہ ان بچوں کی تربیت ہوگی تو نہ یہ رانگ وے پہ جائیں گے، نہ یہ کسی اور کو انشاءاللہ رانگ وے پہ جانے دیں گے، بلکہ خود بھی اچھے کام کریں گے، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف
لے کر آئیں گے. مرحبا. اینیمیشن کنیز فاطمہ کے نام سے آئیے آپ کو دکھایا جاتا ہے. کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. رائکا یہ کیا کیا آپ نے؟ دروازہ تو بند کیا ہے. اور کیا؟ اتنی زور سے؟ وہ جلدی میں رہا تو دروازہ چھوٹ گیا. اس طرح جلدی میں تو دروازہ خراب ہو سکتا ہے نا. جلدی میں تو کوئی بھی چیز بند نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ دروازہ ہو یا دراز, کبرڈ ہو یا کیبنٹ. اوہو سوری, میں آئندہ خیال کروں گی. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے, سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی, اچھی باتیں سکھاتی ہے. چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے, بہت اچھی ہے, میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. رائکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پانی پی رہی ہوں. کھڑے ہو کر. تو کیا ہوا؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. لیکن کیوں؟ کیونکہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. اچھا. اور ہاں رائکا, جب بھی پانی پیے تو بسم اللہ پڑھ کر روشنی میں دیکھ کر 3 سانس میں پیئے. روشنی میں کیوں؟ اندھیرے میں بھی تو پانی پیا جا سکتا ہے. اندھیرے میں ہی پانی پی لیا اور اگر گلاس میں کچھ کچرا وغیرہ ہوا تو وہ بھی پیٹ میں چلے جائے گا, جس سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ روم کی آپ نے کیا حالت کی ہوئی ہے, نہ بیگ اپنی جگہ پر ہے نہ شوز, اور آپ نے اب تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے. جی وہ بس بھوک لگ رہی تھی تو جلدی میں کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا. بس ابھی 2 منٹ میں کر دیتی ہوں. ارے دیکھ کر. یا اللہ, اتنی زور سے لگ گئی. دیکھا رائکا, آپ کو اپنا روم صاف نہ کرنے اور جلد بازی کرنے کی وجہ سے خود ہی تکلیف ہوئی نا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال کروں گی. چلے ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, اب نماز پڑھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ رائکا بھی نا ہر وقت جلدی میں رہتی ہے. رائکا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہر کام اتنی جلد بازی میں کرتی ہیں کہ کچھ خیال ہی نہیں رہتا. پہلے آپ نے جلدی میں دروازہ بند کیا, پھر کھانے کی جلدی میں روم سمیٹے بغیر آپ لنچ کھانے بیٹھ گئی, پھر جلدی میں ہی آپ کھڑے کھڑے پانی پینے لگی, اور ابھی آپ نے ٹھیک سے نل بھی بند نہیں کیا. اور اب یہ دیکھو رائکا, جلد بازی میں کام ٹھیک نہیں ہوتے, بلکہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, ہمیں ہر کام سکون اور اطمینان سے کرنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے. جی آپی, میں آئندہ جلد بازی نہیں کروں گی انشاءاللہ. چلے اب نماز پڑھ لیں, اور ہاں سکون اور اطمینان سے پڑھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, نماز سکون کے ساتھ ہے. جزاک اللہ خیرا, میں آئندہ ان باتوں کا خیال رکھوں گی. کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ. واہ کمال ہے. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بہار ہے, اور واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شکریہ دعوت اسلامی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مہروز بھائی, اگر آپ, میں, خالد بھائی, طارق بھائی اور عرفات بھائی, ہم اپنے بچپن میں نظر دوڑائیں مہروز بھائی, تو فریز ہمارا بھی اللہ معاف کرے, مطلب یوں یہ رہا ہے کارٹون دیکھنے والا. یعنی کیا یہ متصور تھا, یہ سوچا جا سکتا تھا, یا آپ کے ذہن میں میرے بھی کوئی آ رہا کہ یار یہ اچھی بات میں نے کوئی کارٹون دیکھ کے سیکھی؟ اصل میں سچی بات ہے, ہم نے تو کارٹون دیکھ کے شاید ہی کچھ سیکھا ہو, کیونکہ ہم کارٹون کے معاملے میں مفلوق الحال تھے. اتنے چینلز اور اتنا میڈیا تھا نہیں نا, اس وقت تو بہت زیادہ وہ ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, اصل میں کارٹون میں تو سلمان بھائی اصلاح کا کوئی پہلو تھا ہی نہیں, وہ تو انٹرٹینمنٹ تھا نا ٹوٹل. تو یہ تو دعوت اسلامی کی ایک سوچ ہے, امیر اہل سنت کا ایک ذہن ہے جس نے انٹرٹینمنٹ کو تبدیل کر دیا اصلاح امت میں. اچھا میڈیا انڈسٹری میں بھی آپ دیکھ لیں, سیٹلائٹ چینل پہ بھی دیکھ لیں آپ,
تو اگرچہ کچھ افراد اس نام سے تو کام کر رہے ہیں ادارے کہ ہم اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پیچھے دیکھیں تو دیگر مقاصد بھی پائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل ہو، کڈس لینڈ ہو، یا اینیمیشنز کی صورت میں کارٹونز ہوں، دعوت اسلامی تو بالکل ہی نا رائٹ وے میں سوچتی ہے، الحمدللہ بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن پہ آ جاتی ہے. جی صحیح. اور وہ چیز جو معاشرے کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی تھی، اگر شریعت کی کسی تبدیلی کے ساتھ، یعنی شریعت کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس سے اصلاح امت کا کام لے لیا، تو یہ تو دعوت اسلامی کی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ذہنی پختگی جو ہے اس کی علامت ہے. نہیں تو آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ایسا ہی، اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ ہم منچ پہ بیٹھے ہیں تو ہماری بات ہے، بلکہ چینل کی اسکرین کے اس طرف جو ہے یہ بھی اتنے زیادہ بچے اس ٹائم نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے پیرنٹ جو ہیں وہی ہوں گے اس ٹائم، کیونکہ بچوں کا تو یہ اسکولنگ ٹائم ہے. صحیح. تو وہ بھی سوچ لیں تو کارٹون تو اس نیت سے، اس ذہن سے نہ والدین دکھاتے تھے نہ بچے دیکھتے تھے، نہ بنانے والوں کی سوچ کوئی ایسی تھی کہ اس سے ہم کو یہ پیغام دیں گے. اگر آپ دیکھیں تو وہ بے تکی سی چیزیں ہوتی تھی جس پہ وہ بچپنا تھا تو وہ ہنسی مذاق ہو جایا کرتا تھا، لیکن دعوت اسلامی نے اس پیٹرن کو چینج کیا، دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ دلچسپی کل ہو گئی، اس کی جو اٹریکشن تھی اور جو اس کا فن تھا وہ کل نہیں ہوا اس کو. یعنی دیکھیں سلمان بھائی، کھانے کی مثال دوں، آپ جب کسی کھانے کو تبدیل کرتے ہیں نا تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کھانے میں سے ایک انگریڈینٹ تبدیل کر دیں نا آپ، بریانی پکی ہو اس میں صرف الائچی بڑھا دیں، نہاری پکی ہو اور اس کے اندر سے جو ہے آپ کیا جائفل جوتری نکال دیں تو ذائقہ 100% تبدیل ہو جائے گا. صحیح ہے نا. لیکن دعوت اسلامی نے کارٹون یا اینیمیشن برقرار رکھا، بچوں کی اس کی طرف جو اٹریکشن ہے وہ برقرار رکھی، اس کا جو فن کا پہلو تھا وہ برقرار رکھا، اور پھر اس کے اندر ایک پوزیٹیو چینج یہ لے کر آئے کہ وہاں سے پیغام آیا. میں شاید پہلے بھی کہیں بتا چکا ہوں کہ ہم والدین دکھاتے ہیں نا بچوں کو، کارٹون دیکھ، غلام رسول دیکھ لو، کنیز فاطمہ دیکھ لو، کڈس لینڈ بچے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دوہرا سکون ہوتا ہے. پہلے والدین صرف اس لیے دکھا دیا کرتے تھے کہ بچوں سے جان چھوٹ جائے گی اتنی دیر، ابھی دوہرا سکون ہوتا ہے. چلے کہنے کہ جان چھوٹ جاتی ہے لیکن جان بچ بھی جاتی ہے کیونکہ بچے وہاں سے اچھا سیکھ کر آ رہے ہیں الحمدللہ. تو بارش کا موسم تھا، میں اپنی بچوں کو لے کر آیا تو میرے گھر کے بچے تھے مطلب، تو ایک بچہ بھاگا بیل دینے کے لیے، پیچھے سے میری بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی ہے جی اور اس وقت تو اور چھوٹی تھی، تو پیچھے سے نا اس نے چلاتے ہوئے آواز لگائی کہ بھائی نہیں بیل کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ یاد نہیں غلام رسول نے منع کیا تھا، کرنٹ ہوتا ہے. تو اب یہ تو ہر والدین ہی سکھا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کس جگہ سے کیا بات کلک ہوگی آپ کے ذہن میں جائے گی. ایک میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں آپ، میڈیسن شاپ پر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے ٹیبلٹ دے دیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہو جاتا ہے، وہ ٹیبلٹ دے دیتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وہ سیٹسفیکشن لیول جو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو، کنسلٹینٹ کو دکھاتے ہیں، پھر وہ لکھتا ہے اور وہ بھی اتفاق سے وہی لکھ دے، لیکن جو آپ کا آسودگی کا معیار تبدیل ہوگا وہ ہے نا. تو یہ جو اینیمیشنز ہیں ان کے ذریعے سے جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمیں دوہرا سکون دے رہے ہیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے بچے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور سلمان بھائی یہ اولاد جو ہے نا یہ نعمت ہے، اس کی جتنی قدر کرنی ہے کر لیں. یہ اولاد نعمت ہے، اس کی جتنی قدر کرنی کرنا، آپ قدر کریں گے نا تو اس میں برکت ہوگی. اور برکت اس کی کیا ہے کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہونا تو یہ اویلیبل بھی ہو اور نرم بازوؤں کے ساتھ آپ کو اویلیبل. کیا بات. تو یہ دعوت اسلامی چاہ رہی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے، خود آپ کو بھی اس کے تجربات ہوں گے، مجھ کو بھی ہوں گے، اور اس فورم پہ جو اسلام میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوں گے، کہ جب ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو رہے تھے، کئی اسلامی بھائیوں کے ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ دینی ماحول کے قریب آ رہے تھے تو ہم بھی ٹین ایجرز تھے، بچے تھے، ایسے ہی تھا، ینگ تھے، تو جب ہم آ رہے تھے تو لوگوں کو تحفظات تھے بعض کو کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو خراب ہو جائیں گے، یوں ہو جائیں گے، یوں ہو جائیں گے، کیونکہ پرسیپشن جو ہے نا وہ بڑا نیگیٹو پھیلایا گیا تھا. لیکن آج جب ہم وابستہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پیچھے ہمارا خاندان بھی ہے،
ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں تو ان کو ہماری باتیں انوکھی لگ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریبی فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں تو آپ آئیں گے تو آپ کے رابطے بن جائیں گے. آپ کے محلے کی جو ایسی مسجد ہے جہاں پہ الحمدللہ فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، جہاں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ دعوت اسلامی والے آتے جاتے ہیں، آپ ان سے کنیکٹ ہو کر دیکھیے. کوئی آپ کو ہتھکڑی نہیں لگا دیں گے کہ پھر آپ جا نہیں پائیں گے. آپ قریب آ کے دیکھیں اور آپ کے پاس چوائس موجود ہے واپس جانے کی. واپس جانا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں روک سکتا آپ. یہ محبت رسول کا ایسا مہروز بھائی رستہ دکھائیں گے، اس پر چلائیں گے کہ واپسی کا راستہ یہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا. بھائی یہی وجہ ہے نا، یہ انداز ہے. یہ ایک ریزن ہے جو آپ نے اتنی آسانی سے دے دیا نا. یہ خود ہمارے لیے ریزن ہے. ایسا ہی یعنی جب ہم دعوت اسلامی کے قریب آئے تو جب آپ کسی تحریک، تنظیم، کسی آرگنائزیشن کے قریب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فارم بھر دو، یوں کر دو، یوں کر دو ہمارے لیے. یہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں. ایسا ہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ اپنے پیچھے نہیں چلائیں گے آپ کو. ایسا ہی ہے. یہ کبھی نہیں کہیں گے آپ میری مانو. یہ کہیں گے مدینے والے کی مانو. واہ واہ واہ. اور صرف کہیں گے نہیں جی، اتنے پیارے انداز پہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم پہلے بھی مسلمان ہی تھے. ایسا ہی. ایسا تھوڑی کہ معاذ اللہ غیر مسلم گھرانے سے ہم ادھر آئے تھے. نہیں، ہمارے والدین مسلمان، میرے تو مطلب مسلمان ہیں پیچھے تک جہاں تک ہمیں معلوم ہے. تو مسلمان گھرانے سے تھے، نماز روزہ بھی کسی نہ کسی حد تک تھا. لیکن دعوت اسلامی نے جو کانسیپٹ چینج کیا اور وہ جو ایک وے تھا کہ نہیں ہمیں تو مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے. تو یہ چیز دعوت اسلامی پیدا کر رہی ہے. وہ کانفیڈنس لیول دیکھیں نا، ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. مجھے امام باندھتے ہوئے شرم آتی تھی شروع تو امیر اہل سنت سوال بھی ہوا مدنی مذاکرے میں کہ جس کو شرم آتی وہ کیا کرے گا، زیادہ باندھو. تو الحمدللہ آج ایسا ہے کہ امامت سر پہ نہ ہو تو شرم آتی. ایسا ہی. یعنی ٹوپی پہن کے ہم تو کسی محفل میں، کیونکہ ہمیں امامے کی عادت ہے، یعنی ہماری تو جو تیاری ہے جسے آپ وہ محفل کی تیاری کہہ لیں، چاہے ایونٹ کی تیاری کہہ لیں، باہر نکلنے کی تیاری. اچھا گھر میں بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری جو اماموں میں رہتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اب یہ چیزیں دعوت اسلامی نے ایسی فیڈ کی ہیں، اس انداز سے فیڈ کی ہیں کہ سلمان بھائی یہ انشاءاللہ نہیں نکلیں گی. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ گردن تو کٹ سکتی ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی. کئی گیوں سے سنا ہو. تو الحمدللہ یہ داڑھی کی محبت کس نے عطا کری؟ اور غیر محسوس طریقے سے، کوئی زبردستی نہیں. کبھی کسی نے زبردستی نہیں کی. اللہ کی رحمت سے آج اتنا عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی کسی نے زبردستی نہیں کری. بچے بھی امامے باندھ رہے ہیں، بچے بھی امامہ باندھتے ہیں. تو یہ حضور کی ایسی پیاری سنت ہے. تو بڑوں کو بھی الحمدللہ اس سنت کو اپنانے کا درس دیا جا رہا ہے، بچوں کو بھی درس دیا جا رہا ہے اور الحمدللہ بچے اس درس کو لے رہے ہیں، اپنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور صبح چلے جائیں صبح چلے جائیں کسی مدرسۃ المدینہ میں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کچھ نہ کچھ بچے ہوں گے جو امامہ باندھ رہے ہوں گے، جو ان کے اسٹائل ہوں گے نا امامہ باندھنے کا، یعنی بغیر آئینہ سامنے رکھے، مرر ہوگا نہیں، بغیر مرر کے باندھ رہے ہوں گے اور بڑے مزے سے مطلب ڈیفرنٹ شیپس کے جو ہے نا وہ امامے باندھ رہے ہوں گے. تو آپ کو تو اسی سے پیار ہو جائے گا. آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی امامہ باندھتے ہوئے کیسے بچے امامے باندھتے ہیں. سلمان بھائی پھر سکھانے کا عمل، سلمان بھائی میں مدرسۃ المدینہ جاتا تھا تقریباً 22-23 سال پرانی بات ہے. تو مجھے یاد ہے 2 بچے، میں اس وقت بھی بڑا تھا، ٹین ایجر تھا، تو 2 بچے جو ہے نا وہ کچھ ڈریسنگ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی ان کی، اور ایک بچہ دوسرے بچے کو بتا رہا تھا کہ نہیں الٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. آپ کو یاد نہیں ہے وہ فلاں موقع پہ قاری صاحب نے، امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا کہ الٹے کپڑے پہننا کیا ہے، مکروہ ہے. تو آپ دیکھیں وہ بچے بہت چھوٹے تھے اور وہ اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا پھر سوالات بھی دیکھ لیں، مدنی چینل پہ سوالات آتے ہیں نا، تو یقینی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے افراد بچوں سے سوال کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات خود بچوں کے سوالات ہوتے ہیں. خود میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کال کروا دی اپنے بچوں کی کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں پوچھو، انہی سے پوچھو، جو کہہ رہے ہیں انہی سے پوچھ لو. تو کال کروا دی اور بعض اوقات چل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں چلتی، لیکن رکنا تھوڑی ہے، ہم نے تو ساتھ ساتھ چلتے رہنا. مرحبا. دار المدینہ اللہ کی رحمت سے بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایک بڑا زبردست اسلامک اسکول سسٹم ہے. آئیے اس کے اوپر آپ کو ہم ایک ویڈیو
पैकेज जो है वो दिखाई देते हैं। दावत इस्लामी ने दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों में दारुल मदीना की ब्रांचेस मौजूद हैं और आप इंशाअल्लाह जब उसको विजिट करेंगे तो आपको खुशी होगी कि बच्चे माँ बाप का अदब भी करेंगे, सुन्नतों पर अमल भी करेंगे, कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ दुनियावी उलूम भी सीख रहे हैं। यानी वो दिन अब दूर नहीं है जब आप किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को या किसी डिग्री होल्डर से मुलाकात करेंगे जो इंशाअल्लाह आलिम दीन भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा और अपने माँ बाप की आंखों का नूर भी होगा। इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म का। दारुल मदीना के दो खूबसूरत डिपार्टमेंट हैं, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम और फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम। इसके अंदर आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना के साथ साथ जो फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम बनाया गया वो गरीब इलाकों के बच्चों के लिए एक नॉमिनल फीस के अंदर वो भी इल्म दीन और दुनियावी उलूम हासिल कर सकें। तो इस वक्त ऑल टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट 142 कैंपस बन चुके हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में। इसमें 98 पाकिस्तान में हैं और 44 ओवरसीज में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस स्कूल सिस्टम में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। गोया इलिटरेसी यानी जहालत को दूर करने का जो किरदार दावत इस्लामी अदा कर रही है वो भी अपनी मिसाल आप है। यानी हमारे मुल्क और कौम में उलूम का, इल्म दीन फैलाने का और उनकी कारकर्दगी को आगे लाने का एक शानदार काम हमारी दावत इस्लामी का शोबा दारुल मदीना करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, यूके, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये पाके नूर यानी इन ममालिक के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तकाजों को भी सामने रखा गया है, इस्लामिक रूलिंग्स को भी सामने रखा गया है और एक हसीन इम्तिजाज के साथ उन ममालिक के बच्चों की भी तरबियत दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना कॉलेज का क़याम भी अमल में आ गया है और इंशाअल्लाह अनकरीब दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी आगाज हो जाएगा। नाज़रीन, जब भी मदरसों और जामिया की बात करते हैं तो एक बात बाज़ औक़ात लोग कहा करते हैं कि हम बड़ी बिजी लाइफ गुजारते हैं, मदरसों और जामियात में जाना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम क्या करें। तो जनाब उनके लिए एक शानदार फैसिलिटी हमने ये की कि हमने ऑनलाइन मदरसा बना दिया, फैजान ऑनलाइन एकेडमी। जी हाँ, घर बैठे दुनिया में कहीं भी हैं अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, दरस निज़ामी कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप कोर्सेज की कुछ डिटेल देख रहे होंगे। ये 30 के करीब कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये शोबा फैजान ऑनलाइन एकेडमी हमें ऑफर कर रहा है। और फैजान ऑनलाइन एकेडमी की तो क्या बात है, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या पोजीशन है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मोर देन 21,000 स्टूडेंट रोजाना ऑनलाइन कुछ ना कुछ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और ये तकरीबन 79 कंट्रीज से ऑनलाइन होते हैं और हमारे कारी साहिबान, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उन्हें इल्म दीन सिखा रहे हैं। यहाँ भी एक पर्दे का निजाम रखा गया है कि मर्द को मर्द ऑनलाइन पढ़ाएं और खवातीन को खवातीन, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें ऑनलाइन पढ़ाती हैं। इस निजाम के साथ आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 39,000 के करीब बच्चों और बच्चियों ने ऑनलाइन अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ऐसा यूनिक मदरसा है, ये एक ऐसा यूनिक इस्लामिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि इसकी ब्रांचेस अब तक 47 बन चुकी हैं, 38 पाकिस्तान में हैं और 9 बैरून मुल्क में हैं। और इस एक शोबे की बरकत से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1300 से ज्यादा इस्लामी भाइयों को और इतनी ही इस्लामी बहनों को, यानी ऑल टुगेदर 2700 का स्टाफ है। तो घर बैठे हमारी बहनों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की बरकत से या ऑनलाइन इल्म दीन सिखाने की बरकत से रोजगार भी मिल रहा है, पर्दे के साथ साथ वो अच्छा रोजगार भी कमा रही हैं। तो दावत इस्लामी का एक और कमाल ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, बेरोजगारी के खात्मे में भी दावत इस्लामी का एक शानदार किरदार है। सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। माशाअल्लाह, मरहबा। अच्छा ये बताएं तारिक भाई कि बच्चों की अच्छी तरबियत किस तरह की जा सकती है। जैसे वालिदैन जो देख रहे हैं, ये तो जो हेल्पिंग टूल्स जो है, एक होता है वर्ब मेहरोज भाई और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। असल जो होता है वो वर्ब ही होता है। जिसने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है तो वो इस बात से महजूज होगा, उसको इस बात से ज़्यादा मजा आएगा। तो वर्ब जो होता है उसकी अपनी शान होती है और हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है और जितना होता है उतना ही होता है।
مدنی چینل ہے یا دعوت اسلامی کے جو کڈز لینڈ کے اینیمیشنز ہیں، کارٹون وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے سے جو میسج آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، قرآن سے تعلق جوڑا جا رہا ہے اور سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، نبی پاک کی محبت کا جام پلایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت سے اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو والدین ہیں مہروز بھائی، ان کی اپنی ذاتی ایفرٹ اور ان کی اپنی ذاتی جو کاوش ہے اس سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس پر کچھ ارشاد فرمائے طارق بھائی کہ بچوں کی اچھی تربیت والدین کس انداز میں کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایسے والدین نہیں ہوں گے، وہ چاہے دنیا دار طبقہ ہو یا مذہبی طبقہ ہو، جو اس فکر میں نہ ہو کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. وہ مذہبی طبقہ ہے یا کہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ ویل سیٹ، تو سب کی یہ کوشش ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اچھا، اب یہ معیار میں کہوں گا کہ ڈیفرنٹ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا معیار کیا ہو. اچھی تربیت کرنی ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اچھی تربیت کی جائے. حقیقتاً جسے ہم کہیں کہ حقیقتاً اچھی تربیت کیا ہے، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں جو کہی گئی. نمبر ایک یہ کہ اولاد اپنے بچوں کی جو تربیت ہے یہ اسلامی خطوط کے مطابق، تعلیمات اسلام کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کریں. اور قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کیسے کریں کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروائیں، علم دین سے روشناس کروائیں اور اسلامی تعلیمات سے انہیں آگاہی دیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے متعلق انہیں آگاہی دی جائے. اور جس کام کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے بچپن ہی سے ان کاموں کے کرنے کا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے بچپن ہی سے والدین اپنی اولاد کو ان کاموں سے بچنے کا جو ہے وہ حکم بھی دیں، ترغیب بھی دیں. اچھا، حکم اور ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، اجی جانے دیں، ابھی سے کیا کیا ان کو سکھائیں، بچپن ان کا کل ہو جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں وہ بات جو خالد بھائی نے گفتگو میں کہی تھی کہ یہ بچپن کی جو زندگی ہے یہ پتھر پر لکیر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ابھی آپ نے جو سکھا دیا یہی یہ سیکھ گئے اور یہی کل پھر جو انہوں نے کرنا ہے. اور ابھی اگر آپ کہا کہ یہ ابھی بچے ہیں، اب بچے ہیں تبھی تو سیکھنے کے دن ہے، بچپن میں ہیں تبھی تو آپ انہیں سکھائیں گے. بچپن ہی میں سکھایا جاتا ہے، سکھائیں گے نہیں، بڑھاپے میں کہیں گے اب سیکھنے کی عمر نہیں رہی. اللہ جو بڑھاپے کو پہنچے گا تو بات ہے نا، بعض تو بوڑھے ہونے تک ہی بچے رہتے ہیں. اچھا، پھر بچپن میں ہی سکھایا جائے گا. کوئی بھی اسکول یا تعلیمی ادارے کی طرف یہ نہیں کہتا کہ بڑا ہو جائے گا تو بھیجنا ہے، وہ بچپن سے ہی بھیجنا ہے. کیوں؟ ابھی سیکھ گیا تو یہ سیکھ سکے گا، بڑا ہو کے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. تو ایسے ہی اگر تربیت کے بچپن ہی سے تربیت کی طرف رجحان ہو اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا جائے، یعنی جو قرآن اور اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اس کی تعلیمات، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کے کرنے کا، اور جن سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنے کا کہا جائے. یعنی نمبر 1 ہوا، پہلی چیز ہے کہ اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کرانا ہے، احکام الہی، احکام رسول سے روشناس کرانا ہے. دوسرا ہے جو کہ روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، وہ ہے اخلاق حسنہ سے انہیں مزین کرنا. یعنی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتائے، اور پلس یہ کہ اچھے اخلاق کی مثال دی گئی کہ بچپن ہی سے انہیں سچ بولنا سکھائیں. کہ بچپن ہی کی جو مراحل ہیں یہاں سے ہی سچائی کا اگر انہیں دامن دیا گیا تو یہ ہمارے ہاں بعض گھرانوں میں الٹا حال ہے، دروازہ بجا، ابو گھر پہ رہیں، ابو ہی بولتے، جا کے بولتے بیٹا گھر پہ ابو نہیں ہے. یہ بچپن، اور بچہ بھی جا کے بولتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں. اگر یہی لفظ جا کے بول دیا ابو بچے نے، تو اب کیا رہ گیا کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تو آپ شرمندگی، وہ جو باہر تو جاؤ ابو کو بولو کہ وہ انکل بلا رہے ہیں، باہر انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال یعنی یہاں سے ہی بچپن ہی کی عمر سے انہیں سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، عفو و درگزر، اور معافی کسے کہتے ہیں، معاف کرنا کسے کہتے ہیں، اور مشکل و پریشانی کے مواقع ہوں اس پر صبر کیسے کیا جائے، یہ چیزیں بچپن ہی سے انہیں بتائی جائیں، سکھائی جائیں، اور اس کے بارے میں انہیں آگاہی دی جائے. اور پھر اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، صحت، عافیت اور مال و دولت، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں،
تو بچپن ہی سے بچوں میں شکر کی کیفیت کو داخل کریں، شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے بیان ہو چکی ہیں ویڈیوز کے ذریعے سے، کڈز مدنی چینل کے کارٹون کے ذریعے سے، غلام رسول، کنیز فاطمہ کے ذریعے سے، میں یعنی اگر جو گفتگو کروں آلموسٹ میں کہوں کہ یہ آلریڈی دکھایا گیا۔ ابھی کنیز فاطمہ کے کارٹونز چل رہے تھے اور اس میں یہی چیز کیا کہ پانی کھڑے ہو کر پینے لگے، نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے، حکم کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا ہے گا۔ پھر اچھے اخلاق بتائے گئے، اچھے انداز بتائے گئے۔ تو یہ تو ایک سیریز، ایک سمجھے کہ کلپ چلا، بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں عفو اور گزر کے حوالے سے آگاہی دی گئی، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی، اچھے اخلاق کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ تو حقیقتاً جن چیزوں کا بیان ہو رہا ہے، اگر ان چیزوں کو پانا ہے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ضمن میں الحمدللہ ہمیں یہ سب میسر ہے کڈز مدنی چینل کے ذریعے، اور دعوت اسلامی کے جو ہمارے ادارتی شعبہ جات ہیں، بالخصوص دارالمدینہ ہوا، مدرسۃ المدینہ ہوا، فیضان اسلامک اسکول ہوا، تو یہ وہ ادارے ہیں دعوت اسلامی کے جہاں سے انیشلی اسٹیج پر ہی بچوں کی تربیت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو والدین کی، چونکہ ہمارا ابھی ٹاپک والدین کے لیے ہے کہ انہوں نے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کی جب ایج 7 سال سے 10 سال کے درمیان تک، یہ جو ایج ہے نا، اس عمر سے بچوں کو نماز کا عادی بنائے، پابند بنائے۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے ٹائم ہے، فجر کے وقت میں اٹھائیں، نماز ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا وقت ہے، نمازوں کی عادت بنائیں۔ اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے لا محالہ آپ خود نماز ادا کرنے والے ہوں گے، یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، یہ ان معنوں کا ناکافی ہے، اگرچہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، حکم ضرور ہے، لیکن خود عمل کر کے، یعنی خود مصلی پر کھڑے ہو گئے، اب جو ہے والد صاحب خود مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی نماز ادا کر لیں۔ والدہ مصلی پر کھڑی ہو گئیں، بچوں کو اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آئیے ہم نماز ادا کر لیں۔ تو خود اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت اسلامی خالی وہ نہیں کہ گفتار سکھاتی ہے، گفتار کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی کرتی ہے، اور کردار سازی کا انداز یہ دیا دعوت اسلامی نے کہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یہی سب سے بیسک چیز ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ترویج دین کے لیے دعوت اسلامی کی جو کاوشوں میں امیر اہل سنت کی جو شفقتیں ہیں، امیر اہل سنت کا جو انداز ہے، جو دعوت اسلامی کی جو کچھ بھی دعوت اسلامی میں ہے، یہ امیر اہل سنت کے دم قدم سے ہے، اور جو کچھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سکھایا جاتا ہے، یہ انداز ملتا ہے، یہ اسی در سے ملا ہے گا۔ تو آپ نے از خود پہلے اپنی ذات پر چیزوں کا نفاذ کیا، عمل کر کے دکھایا، اور یعنی یوں سمجھے کہ کہنے کی نوبت یوں نہیں آئی کہ یہ کرنا ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا جا رہا ہے، ہم نے بھی اس عمل کو اختیار کرنا ہے گا۔ وہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ مرحبا۔ یہ آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا ماشاءاللہ کیا ہی زبردست انداز ہے کہ بچوں کو اس طرح سنتیں اور آداب سکھائے جا رہے ہیں، ویسے ہی پبلک سروس میسیجز جو ہیں میروز بھائی، یہ بھی آ رہے ہیں، اور بارش کا موسم اور ماحول بھی بنا ہوا ہے جی۔ تو اس پر ہمارے پاس ایک بچوں کا ایک اینیمیشن ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، ذرا غور کریں، آئیے دیکھیے۔ آؤ ریس لگاتے ہیں اور اس پول کو چھو کر آتے ہیں۔ یہ دونوں ریس لگا رہے ہیں اور بجلی کے پول کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بارش کے موسم میں بجلی کے پول کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور ریس تو ویسے بھی نہیں لگانی چاہیے، اس سے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بالکل نہیں، بارش کے دنوں میں بیل میں کرنٹ بھی آ سکتا ہے، اس لیے بیل نہیں بجائیے۔ تو کیا میں دروازے پہ ہی کھڑا رہوں گا، اندر نہیں جاؤں گا؟ اوہو، ارے بھائی، کامن سینس استعمال کریں اور بیل کے بجائے دروازہ ناک کر لیں۔ گیلے ہاتھوں سے بجلی کے سوئچ نہیں چھوتے۔ پیارے بچوں،
بچوں، بارش میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے، نہ بجلی کے سوئچ کو ٹچ کرنا چاہیے اور نہ ہی گھر کی بیل کو، اور بجلی کے کھمبوں سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ بارش کے وقت ان چیزوں میں کرنٹ ہو سکتا ہے اور ان کو ٹچ کرنے سے آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے، تو احتیاط کیجیے اور سیف رہیے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا پیغام ہے، اور احتیاط کریں اور سیف رہیں۔ بچوں کو تو یہ کارٹون جو ہے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی مہروز بھائی جی، میں سول ہاسپٹل کراچی ہے تو اس کا برن وارڈ ہے، وہاں پر میں گیا، اللہ، اور برن وارڈ میں بھی مختلف کلاسیفیکیشن ہے اس کے اندر، تو جو بچوں کا برن وارڈ ہے وہاں پر میں گیا، تو میں تو ایک یہ عمر کوٹ کی ایک بچی تھی، تو وہ تقریباً 40% جو ہے وہ جل چکی تھی، اللہ، تو آگ لگ گئی کپڑوں میں، یوں اس طرح سے مطلب ہو گیا نظام جو بھی بننا تھا، تو بہرحال اس بچی کا انتقال ہو گیا، یا اللہ، اللہ اس کے ماں باپ پہ رحمت فرمائے۔ ایک اور بچہ مجھے ایک اور بچی یاد آ گئی، وہ تو بہت چھوٹی سی بچی تھی، 2-2.5 سال کی بچی تھی، اس کا نام ام رباب تھا، اس بچی کا نام، تو وہ بھی جو ہے نا وہ گرم دودھ کے اندر گر گئی تھی، وہ تو 44% جو ہے وہ جل گئی تھی۔ یہ حیدرآباد سے جو ہے نا یہ آئے تھے یہاں پر، بہرحال وہ بچی بھی مہروز بھائی فوت ہو گئی۔ یعنی جو بچہ یا بڑا، بچے کا پھر زیادہ کانسیکوینسز زیادہ اس کے ہوتے ہیں، جو 40% سے زیادہ جل جاتا ہے نا مہروز بھائی، وہ اس کے پھر بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ بہرحال وہ جب میں وہ گیا وہ عیادت کے لیے، تو میں نے وہاں ایک بچہ دیکھا مہروز بھائی، اور اس بچے کا ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک پاؤں نہیں تھا، اور اس کا میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے جو اٹینڈنٹ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا بچے کو، انہوں نے کہا کہ اس کو کرنٹ لگ گیا، ایک ہاتھ نہیں اور ایک پاؤں نہیں، غالباً سیدھا ہاتھ نہیں تھا، الٹا پاؤں نہیں تھا، اس طرح کا کچھ وہ تھا۔ اس وقت میں مجھے پتا چلا کہ یہ جس کو کرنٹ لگتی ہے نا، تو یہ کرنٹ لگنا بھی یہ جلنے کی اس میں آتا ہے، یعنی جلنا ایک تو آگ سے جلنا ہے، ایک جو ہے وہ کسی ایسڈ سے تیزاب سے جلنا ہے، پھر جو ہے وہ کسی گرم لیکوڈ سے جو ہے وہ جلنا ہے، جیسے دودھ ہے، پانی ہے، اس سے جلنا ہے، اور پھر بجلی سے اگر کسی کو لگا تو وہ بھی جلنے کے اس کے اندر آتا ہے، تو بڑا ڈینجرس یہ سلسلہ کار ہوتا ہے۔ تو گھر کے جو وائرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں، ان کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، سوئچ کوئی خراب ہے اس کو ٹھیک کر لیں، اور تاریں اگر کوئی بکھری پڑی ہیں کہیں پہ ان کو بھی ٹھیک کر لیں، اور بچوں کو موٹر آن کرنے کے لیے بچوں کو مت بھیجیں، جاؤ موٹر آن کر کے آؤ، پھر موٹر کا جو اس کے سوئچ کا جو حال ہوتا ہے اور اس کے بورڈ کا جو حال ہوتا ہے، اس پہ بھی تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ تو بجلی کے اعتبار سے جو نظام ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اس کو فرسٹ پریورٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کریں، اور جب ایسا کوئی بارش کا موسم ہے، اس طرح کا ماحول ہے، تو پھر بچوں کا بالخصوص اس حوالے سے خیال بھی رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ ویسے فیروز بھائی، آپ کو کبھی ڈور بیل سے کرنٹ لگی؟ یاد پڑتا لگی ہے، مجھے بھی لگی، آپ کو بھی لگی ہوئی ہے؟ اللہ رحمت فرمائے، بہرحال شکر ہے، طارق بھائی کو بھی لگی ہوئی ہے، اللہ کرم کرے۔ تو ڈور بیل کو بھی مہربانی کر کے ذرا صحیح ہی رکھیں، تو اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے تو کچھ چیزوں میں نا بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں وفا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو ہے نا الیکٹرک کے آئٹمس، یہ بھی بڑے وفادار ہوتے ہیں، یہ خراب ہوں گے نا تو آپ کو بھی خراب کریں گے۔ مطلب ڈور بیل جو کرنٹ دے دیتی ہے بعض اوقات، تو اس میں ایک بہت بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتی، لوز ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صحیح لگانے کے بعد اور بارش میں آپ ڈور بیل دے رہے ہو تو آزمانا بھی نہیں ہے، آزمانا بھی نہیں۔ مرحبا، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور ایسے
اب جو ہے وہ معاملات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ ہماری ان سستیوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے ہمارے بچے آزمائش میں نہ آ جائیں. آگے چلتے ہیں جی. سلمان بھائی شکریہ امیر اہل سنت کا، شکریہ نگران شورا کا، شکریہ دعوت اسلامی کا. آج دعوت اسلامی نہ ہوتی نہ جانے ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح ہوتی. جو آج معاشرے میں حالات ہے، والدین سے بچے دور ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، برائیوں میں جا رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے ہم پر، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، فضان سکول، دار المدینہ، تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. مرحبا جی. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی نے ہر عمر کے لحاظ سے ہمیں الحمدللہ تربیت کے مواقع عطا فرمائے ہیں. الحمدللہ ابھی دیکھ لیں تقریباً کافی ٹائم سے غلام رسول کے مدنی پھول الحمدللہ یہ بچوں میں اتنے رائج ہو چکے ہیں کہ بچے یہ الحمدللہ دیکھنا پسند نہیں، بلکہ جب تک یہ دیکھ نہ لے سوتے نہیں ہیں ہمارے بچے. اور الحمدللہ دعائیں انہی کے ذریعے سیکھنا پڑھنا. بس اللہ کرے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. آمین 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 جی. یہ کلام سنا دیجئے. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. مرحبا ماشاءاللہ جی. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مرحبا. یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یہ کلام. مرحبا. عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی شکریہ امیر سنت، شکریہ دعوت اسلامی. ماشاءاللہ. ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں میں، یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو برکت دے جی. اور آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ایک والا کلام سنا ہے ضرور انشاءاللہ. سلمان بھائی میں مری سے ہوں. الحمدللہ میرے اندر جو تبدیلی آئی، جو دین کی طرف رغبت بڑھی، یہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی ہی ہے کہ جس نے مجھے دین کی طرف لایا، اور جس نے میرے اندر عشق رسول اور عشق اہل بیت اور عشق قرآن بڑھایا. بہت بہت شکریہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل. اللہ پاک دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. ام اطہار رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنائی جائے انشاءاللہ جی. حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے حوالے سے لکھا ہوا کہ ان کی منقبت سنائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے آپ کو. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، یہ کلام سنائیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو برکت دے جی. اور اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام سنائیں تو پھر آگے چلتے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو
समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, अरे ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और मुहम्मद सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रह गए हैं, मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रह गए हैं, मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। माशाअल्लाह। उम्मे अत्तार रहमतुल्लाहि अलैहा की मनक़बत आइए आपको सुनाई देते हैं। फैज़ाने उम्मे अत्तार जारी रहेगा, फैज़ाने उम्मे अत्तार जारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा, फैज़ाने उम्मे अत्तार जारी रहेगा, नाज़िल हो सदा रहमत के गोहर, नाज़िल हो सदा रहमत के गोहर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, हो प्यारे नबी की खास नजर, हो प्यारे नबी की खास नजर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर। मिल्लत को दिया ऐसा बेटा, मिल्लत को दिया ऐसा बेटा, सुन्नत का कलम जिसने थामा, सुन्नत का कलम जिसने थामा, हो नूर की बारिश शाम सहर, हो नूर की बारिश शाम सहर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, फैज़ाने हो सदा रहमत के रहे, नाज़िल हो सदा फैज़ाने के गोहर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर,
جاری رہے ساری رہے ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر سب اہل سنن کرتے ہیں دعا سب اہل سنن کرتے ہیں دعا ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا ہو بارش رحمت شام و سحر ہو بارش رحمت شام و سحر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر نازل ہو صدا رحمت کے دوہر نازل ہو صدا رحمت کے دوہر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر مولا یہ گھرانہ شاد رہے مولا یہ گھرانہ شاد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے فیضان کرم کے ہوں گل تر فیضان کرم کے ہوں گل تر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر نافذل ہو صدا رحمت کی رہے نازل ہو صدا رحمت کی گوہر عطار کی پیاری امی پر جاری رہے ساری رہے ہو پیارے نبی کی خاص نظر ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر عطار کی پیاری امی پر ماشاءاللہ تربیت کے اعتبار سے الحمدللہ اولاد کی تربیت کے اعتبار سے پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی ہے امیر اہل سنت کی امی جان سبحان اللہ آپ نے بھی جو اپنی اولاد کی تربیت فرمائی بلا جواب ہے امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی گھر میں نماز روزے کو دیکھا ہے واہ اور ام اطہار رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کے حوالے سے جو پورا رسالہ بھی الحمدللہ آیا ہے اس میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کی امیر سنت کی والدہ ماجدہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجا کرتی تھیں اور امیر سنت جو ہے وہ فجر کی نماز بھی مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے. یہ مدنی چینل کے ناظرین والدین کا ایک بڑا کردار ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ نے
امیر سنت کو شروع سے ہی حلال کھانے حلال کمانے کا ہی ذہن اور درس اور سبق بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی غربت کا بہانہ بنا کر، معاشی حالات کی تنگی کا بہانہ بنا کر، ضروریات کے پورا نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ہم اس سمت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جانے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، حرام کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز کو جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ نے غربت میں وقت گزارا۔ امیر سنت کی عمر تقریباً کم و بیش 2 سال کے قریب تھی، یا 2 سال سے کچھ زائد تھی۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ گھر میں اپنے گھر میں کچھ کام وغیرہ کرتی تھیں، جیسے چنے چھیلنا یا مونگ پھلی وغیرہ چھیلنا، اس کی اجرت ملتی تھی۔ تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس رسالے میں بھی یہ بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ جیسے چنے چھیل رہے ہیں یا مونگ پھلی چھیل رہے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اجرت ملتی تھی۔ تو یہ رزق حلال کما رہے ہیں، تھوڑا کما رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، پھر اللہ اس میں برکت بھی ڈال رہا ہے، اور پھر وہ جس سے لے رہے ہیں اس کو بول بھی رہے ہیں، اس سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ بعض اوقات بچے جو ہے وہ 1-2 دانے کھا لیتے ہیں، اس پر اس کو معاف بھی کر دیجیے گا ان کو۔ یہ خوف خدا اور یہ حلال کھلانا۔ اب ہم تو 1-2 دانے کھا لیے، جیسے مونگ پھلی کے 2 دانے کھا لیے، 2-4 چنے کے دانے ایسے پھانک لیے، بچے بھی گھر پہ ہوتا ہے کر لیتے ہیں۔ تو اس کو تو ہمارے ہاں تو بندہ کچھ سمجھے ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بات کو ایک طرح سے دیکھیں تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ مال آپ کا نہیں ہے اور کسی اور کا ہے، اور آپ اس میں سے اس طرح کھا رہے ہیں، تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں نا، حساس لوگ جن کو صرف اور صرف حلال کھانے کا جن کو جذبہ ہوتا ہے، وہ پھر اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جس کا ہوتا ہے اسے معاف بھی کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی یہ سوچ عطا فرمائے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت جب بچپن سے ہی ملے گی نا سلمان بھائی، تو یہ وہ ایک زبردست صاحبان ہوگا جس کے سائے میں اگر بچہ رہ کر تیار ہوگا تو یہ اللہ نے چاہا تو حلال پر عمل کرنے والا اور حرام سے بچنے والا ہوگا۔ مجھے آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کا اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کی عمر تھی اور دوڑتے دوڑتے آئے اور کچھ کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہہ کروائے اور پھر یہ سکھایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری شان کیا ہے۔ اب بندہ مسلم اس بات پر غور کر لینا کہ میں مسلمان ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حلال و حرام کا پابند کیا ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانی ہے کہ حلال کا پابند کیا ہے، اٹس مینز کہ میں نے حلال میرے لیے پرمیسیبل ہے، اس کی اجازت مجھے دی گئی ہے، حرام وہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے، اس سے مجھے بچنا ہے۔ جب بچوں کو بچپن سے ہی یہ بات بتائی جائے گی کہ بیٹا حرام ہے، اس کو چھوڑو، یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ سلمان بھائی آپ دونوں نے جو بات کی میں اس میں ایڈ کر دوں، ایک جملہ میں مزید ایڈ کر لوں پھر آپ ضرور آئیے گا۔ اصل میں یہ بات اس میں لینا چاہ رہا تھا کہ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اس میں ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچپن سے جوانی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ مانگ کر نہیں کھائیں گے، خودداری سکھائی گئی ہوتی ہے، ایک ذہن اس کو دیا ہوا ہے کہ تم خوددار ہو، تم نے مانگنا نہیں ہے۔ جب آپ نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے نا تو اس کی تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلا کے نہیں کھائے گا۔ جب آپ 4 اور باتیں ایڈ کر دیں گے اور وہ باتیں ہوں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت والی ہوں، بیٹا یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بڑا ہوگا تو پھر حلال ہی کرے گا۔ بتا دیا جائے یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ بڑا ہوگا تو پھر حرام میں نہیں جائے گا۔ لیکن ہم بچپن سے یہ لائن دیں تو صحیح اس کو کہ بیٹا حلال یہ ہے، حرام یہ ہے۔ مرحبا جی مہروز بھائی، مجھے بڑا مزہ ہے آپ دونوں کی بات میں صرف مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ حرام نہ کھائے نہ کمائے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی ایک مثال ہے اور اس پہ بہت زیادہ لوگ عامل، وہ یہ ہے کہ کسی کو ذلت کے ساتھ کھانا دیں، آپ یہ لو کھانا کھاؤ، ہے سلمان بھائی، اور اس کے اندر بھلے پھر ہرن کا ہی گوشت کیوں نہ ہو، حلال،
تو کہے گا نہیں بھائی ایسا نہیں کھاتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ شان کے خلاف ہے. تو آپ کی عزت اور شان کے خلاف یہ ہے کہ کوئی پھینک کے دے تو نہیں کھاتے, حلال کھانا بھی نہیں کھاتے. تو پھر ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے جو بیان کی کہ وہ حرام نہیں کھائے گا. مرحبا. الحمدللہ دعوت اسلامی بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جن میدانوں میں مصروف عمل ہے ان کاموں کی مختصر جھلک اور اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے آج کے اس دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیے, کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور آج اگر ہم ان کی نظریاتی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط کر دیں گے تو کل یہی بچے دین اسلام کی سربلندی اور ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے بڑے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ذکر